الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جب اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا سب اللہ ہے، تو کائنات کے اندر حکم بھی اسی کا چلے گا اور ہر چیز میں مرضی اللہ رب العزت کی پوری ہوگی۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہر کام میں مرضی اللہ رب العزت ہی کی پوری ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا تو ان کی خواہش اور مرضی یہ تھی کہ ہمیشہ جنت میں رہیں، لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا، اللہ ان کو دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا۔ بالآخر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، جو ایمان والے تھے وہ سارے کے سارے کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جو کافر تھے وہ پانی میں ڈوبتے رہے، تیرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کشتی میں نہیں تھا چونکہ کافر تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی خواہش اور مرضی یہ تھی کہ بیٹے کو کشتی میں سوار کر لے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا، ایسا ہی ہوا اور مرضی اللہ کی پوری ہوئی کہ بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا۔ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو کائنات کے اندر مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے اور اس کا حکم ہر آن اس کائنات میں چلتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی کی مرضی پوری ہوتی ہے، تو پھر اب ایک ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور یہ کہے کہ آج سے میری مرضی ختم، میری زندگی کے اندر اگر کسی کی مرضی چلے گی تو میرے اللہ کی چلے گی۔ اللہ رب العزت کائنات کا مالک ہے، تو اسی کے حکم کی تابعداری انسان کو کرنی چاہیے اور انسان کو اس کا حکم سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا کہ سننے کے 4 درجے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی حکم کو سنے
اس کو سمجھے. اب جب سن لیا سمجھ لیا تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو سننا سمجھنا اور اس کو ماننا یہ ایمان والوں کی صفت ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر اس کو مان کر اس پر عمل کرتے ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو سنے اس کو سمجھے لیکن نفس کی خرابی کی وجہ سے اس کے اوپر عمل میں کوتاہی کرے. یہ فاسقین کا درجہ ہے, گنہگاروں کا درجہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں لیکن اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی برت رہے. تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ نہ سننا نہ سمجھنا, اور ایک ہوتا ہے کہ نہ سننا نہ سمجھنا نہ عمل کرنا. یہ کافرین کا درجہ ہے. میرے بزرگوں, اس لیے سب سے بہتر درجہ اوپر والا ہے کہ انسان سنے سمجھے اور مان کر کے اس کے اوپر عمل کرے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنتی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے یہی فرمایا کہا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اچھے سے عمل کرتے ہیں. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی, ایمان کی دولت سے سرفراز کیا, تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب آپ پوری دنیا کے اندر ایمان والوں کی صورتحال دیکھیں کہ وہ اللہ کے حکم کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور اکثریت ایمان والوں کی ایسی ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو سنا سمجھا, اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا, اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر کے انسان کی زندگی گزر رہی ہے. انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ رب ایسا ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی نعمتیں انسان کو عطا کی, تو انسان ان نعمتوں کو سوچ کر ہی اس کے احکامات پر عمل کر لے. یہی عقل مندی ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر احسان کر دیتا ہے تو وہ اپنے محسن کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر احسان کرنے والا کسی کام کو کہہ دے تو انسان اس کی بات کو نہیں ٹالتا. تو جب دنیا کے اندر احسان کرنے والے کی انسان بات نہیں ٹالتا تو وہ اللہ تو ایسا ہے جس نے نہ جانے کتنے احسانات ہمارے اوپر کی, کتنی نعمتیں ہمیں دیں. ہماری کوئی اوقات نہیں تھی, ہم کیوں اپنی اوقات کو بھول گئے, اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے اور اس کو حکموں کو توڑ کر کے زندگی گزارنے لگے. ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی, ان کا ایک وزیر تھا ایاز, بڑا سمجھدار انسان تھا ایاز اور بڑا نیک دیندار.
اس کی سمجھداری کی وجہ تھی کہ محمود جو بادشاہ تھے وہ ایاز کو بڑی عزت دیا کرتے تھے. اب جب یہ ایاز کو عزت دیتے تو دوسرے جو وزیر پہلے سے تھے ان کو جلن ہوا کرتی تھی، تکلیف ہوا کرتی تھی کہ ہم پہلے سے ان کے ساتھ ہیں، پہلے سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور یہ چند دن سے آیا ہوا نوجوان ہے، گاؤں دیہات سے آیا، ان پڑھ ہے، لیکن بادشاہ سلامت کی نظریں محبت اسی کے اوپر زیادہ پڑتی ہے، ہمارے اوپر نہیں پڑتی. اب جب یہ دیکھ کر کے ان کو حسد اور جلن ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو وہ ہمیشہ ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ ایاز کی کوئی ایسی غلطی ہمیں ملے کہ ہم اس غلطی کو بادشاہ کے سامنے رکھیں اور بادشاہ کی نظروں میں اس کو گرانے کی کوشش کریں. چنانچہ ایک دن وہ وزیر مل کر کے محمود بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے جس الماری کے اندر وہ تالا لگا کر کے رکھتا ہے اور روزانہ اس تالے کو کھولتا ہے اور اس کے اندر دیکھتا ہے، دیکھ کر کے پھر بند کر دیتا ہے. وزیروں نے کہا ہمیں شک ہے کہ اس نے شاہی خزانے سے کچھ چرا کر کے اس الماری میں چھپا رکھا ہے، آپ اس الماری کو چیک کرائیں، ابھی اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایاز کو بلایا، ایاز ادھر آؤ. پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی الماری ہے؟ کہا جی بادشاہ سلامت. تالا لگا کر کے رکھتے ہو؟ کہا جی. کہا چابی لاؤ. اور وہ چابی لے کر کے دوسرے وزیروں کو دی اور کہا کہ جاؤ اس الماری میں جو کچھ ہے سارا نکال کر کے لے آؤ. چنانچہ وہ وزیر بڑی خوشی خوشی گئے کہ آج تو ایاز کی چوری پکڑی جائے گی اور یہ بادشاہ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر جائے گا. چنانچہ وہ گئے، تالا کھولا اور جو سامان تھا وہ سامان لا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اب کیا سامان تھا؟ ایک بوسیدہ کرتا تھا پھٹا پرانا، اور ایسے ہی پھٹے پرانے جوتے تھے. یہ دو چیزیں تھیں. وہ دونوں چیزیں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی. بادشاہ نے ان سے پوچھا اور کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، اور تو کچھ نہیں ہے الماری میں. تو بادشاہ نے پھر ایاز سے پوچھا کہ ایاز، اس الماری میں یہ چیزیں تم نے کیوں رکھ رکھی ہیں؟ پھٹا ہوا کرتا، ٹوٹے ہوئے جوتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں دیہات سے آپ کی خدمت میں آیا تھا تو میرے جسم کے اوپر یہ پھٹا پرانا کپڑا تھا اور میرے پیر میں یہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں تھیں. میں نے ان کو سمیٹ کر کے الماری میں محفوظ کر کے رکھا ہے اور روزانہ میں الماری کو کھول کر کے دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہوں اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ ایاز، تیری یہ اوقات تھی، وہ تو بادشاہ کا نظر کرم ہے کہ اس نے تجھے نعمتیں دیں، اس نے بہترین لباس پہنایا، پیر میں اچھا جوتا پہننے کے لیے دیا، لیکن ایاز اس اچھے لباس کو، اچھے جوتے کو دیکھ کر کے اور استعمال کر کے اپنی اوقات کو مت بھول جانا، تیری اوقات یہی پھٹا پرانا کپڑا اور جوتا ہے. بزرگوں نے لکھا کہ کاش ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی یہ قدر آ جائے. ہم دنیا کے اندر آئے تھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہمارے پاس گھر تھا،
نہ کوئی اولاد تھی، نہ ہمارے جسم پر کپڑا تھا، نہ روپیہ پیسہ تھا، نہ اولاد تھی، لیکن دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی، گھر بھی دیا، روپیہ پیسہ بھی دیا، بہترین کپڑا پہننے کے لیے دیا، اولاد بھی عطا کی۔ آج ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم اللہ کے احکام کو توڑتے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ دنیا کے اندر تو کوئی احسان کر دے تو انسان اس کی بات کو نہیں ٹالتا، وہ اللہ تو اتنے احسان کرنے والا ہے کہ انسان اس کے احسانات کو گن نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور حمایت سے محروم کر دیا جائے گا، اور اگر انسان زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے تو نبی کی شفاعت سے محروم رہ جائے گا۔ اور فرمایا حضرت نے کہ اگر انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے اس کے ماں باپ کا دل خوش ہے تو اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اگر انسان سے اس کے شیخ یا استاد راضی ہیں اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر فرائض کی کوتاہی ہے زندگی کے اندر تو اللہ کی مدد سے اور نصرت سے انسان محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکام کی اور فرائض کی کتنی ساری کوتاہیاں اور سستیاں ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، کتنے فرائض چھوٹتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کتنی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل ہوتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایک ایمان والے کو یہ سہارا ہے اور یہ تسلی ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر انسان نے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں سستی کی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، جب یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم اس کے حکم کو مان کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کوتاہی اسی طرح چلتی رہی تو ہم اپنے سے پہلی قوموں کے حالات پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا تھا، ہر نعمت دی تھی، خزانے دیے تھے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا۔ قرآن کریم میں فرعون کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کیا میں مصر کا مالک نہیں ہوں، کیا میرے محل کے نیچے سے نہریں نہیں گزرتی ہیں، اور بڑے فخر سے ان نہروں کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ لیکن جب زندگی کے اندر بغاوت آئی، اللہ کے حکموں کو توڑا تو اللہ نے کیا انجام کیا؟ جن نہروں کو فخریہ طور پر بیان کرتا تھا انہی نہروں کے اندر اللہ نے غرق کر کے دکھا دیا، غرق کر دیا۔ قارون کو اللہ رب العزت نے کتنا خزانہ دیا تھا، اپنے زمانے کا بلینئر تھا کہ لوگ اس کے خزانے کو دیکھتے تھے تو قرآن کریم میں کہا کہ حسرت کیا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنا خزانہ اللہ کی طرف سے مل جاتا۔
لکھا ہے کہ اس کے خزانے کی تجوریوں کی چابیاں گدھوں کے اوپر لد کر کے جایا کرتی تھی. اتنا خزانہ اللہ نے دیا تھا. لیکن جب اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی نافرمانی زندگی میں آئی، تو اللہ نے اس کے خزانے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا کر کے رکھ دیا. قوم سمود آئی، قوم عاد آئی، قوم لوط آئی، کتنی قومیں آئیں، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایک قوم ایسی آئی، قوم عاد کے جس کے پاس طاقت تھی، وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. اور واقعی طاقتور تھے. اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسا پوری کائنات میں پیدا نہیں کیا گیا. اتنے لہیم و شہیم تھے کہ ہم جیسوں کو 10 کو ایک آدمی ایک ہاتھ میں اٹھا کر کے لے جائے. اتنے لمبے چوڑے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے اگر آسمان گرے گا تو اپنے ہاتھوں پر روک لیں گے. اتنے طاقتور. لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی زندگی کے اندر آئی تو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ نے ہوا چلائی. اور ہوا کیسی؟ وہ ہوا ایمان والوں کو لگتی تھی تو خوشگوار اور مزے کی، ایمان والوں کو راحت محسوس ہو رہی. لیکن وہی ہوا ان نافرمانی کرنے والوں کو لگی تو ان کو اٹھا کر کے یوں پٹکتی تھی جیسے انسان پٹکتا ہے. اور کیا ہوا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ کہتا ہے جب اس ہوا نے پٹکا ہے تو ان کے جنازے اور ان کی لاشیں ایسے بکھری ہوئی پڑی تھی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے. تو میرے بزرگوں، ہماری زندگی کے اندر تو بہت نافرمانیاں ہیں. ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے. ہر چیز کا مالک و خالق وہ ہے. جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، زندگی گزارنے کے لیے ایام دینے والا، زندگی گزارنے کے لیے چیزیں عطا کرنے والا، سب کچھ وہ ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس محسن کے احسان کو مان کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے اور وہ رب ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا